بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم کلام پر بحث کر رہے تھے ہم یہاں، اور وہیں سے شروع کرتے ہیں۔ تو یہاں یہ جو فرماتے ہیں کہ کسی بھی نظام کی مکمل تنقید کے لیے جس طرح کی تفہیم کی ضرورت ہوتی ہے وہ علم کلام میں شاذ و نادر نظر آتی ہے، شاذ ہی نظر آتی ہے۔ تو اس پہ میرا موقف ذرا مختلف ہے۔ وہ یعنی پچھلی بار ہم نے کافی اس پہ بحث کی تھی، اسے سن لیں اگر۔ اس میں یہ کہوں گا کہ کیا کہہ رہے ہیں، کلی کسی بھی نظام کی مکمل تنقید کے لیے جو اس طرح کی تفہیم کی ضرورت ہے وہ علم کلام میں شاذ و نادر نظر آتی ہے۔ کسی بھی علم کلام کی کیونکہ فنکشن کئی ہیں جیسے کہ ہم نے دیے، تو اس کا فنکشن ایک تو ہے اسلامی عقائد کی عقلی توجیہ، ایک اس کا فنکشن ہے اسلامی عقائد کے خلاف جو خارجی تنقیدات کا رد، اور پھر اندرونی تنقیدات اور اندرونی انحرافات کا رد۔ یعنی مطلب یہ کہ ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ اب یعنی معتزلہ جو ہیں کافر ہیں اور مسلمان ہیں، اور معتزلہ کے بھی کئی درجات ہیں، یا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ خوارج کافر ہیں، اور ایون یعنی مطلب یہ کہ عمومی طور پہ شیعوں کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے، وہ مسلمان ہیں، لیکن یہ کہ ان کے عقائد ہیں جو ان عقائد یعنی عمومی اسلامی عقائد کے خلاف ہیں، تو اس کا رد بھی جو ہے علم کلام کا حصہ بن جاتا ہے۔ تو اس تناظر میں دیکھیں تو یہ بات کہ کسی بھی نظام کی مکمل تنقید کے لیے جس طرح کی تفہیم کی ضرورت ہوتی ہے وہ علم الکلام میں شاذ ہی نظر آتی ہے، شاذ ہی نظر آتی ہے۔ مکمل تنقید کی جس طرح کے لیے جس طرح کی تفہیم کی ضرورت ہوتی، تو اس میں جو بات کر رہے ہیں تو یعنی مطلب یہ کہ مکمل تنقید، جزوی تنقید نہیں۔ مکمل تنقید کا مطلب ہے اساسی تنقید، ہر چیز اساسی تنقید، یعنی اس کی اساسیات اور نظام کے بحثیت مجموعی، یعنی مطلب یہ ہے کہ جیسے ہم سرمایہ داری کی اساسی تنقید کریں اور مطلب یہ نہیں ہے کہ سرمایہ داری کی ایک ایک چیز کا رد کریں، بلکہ اس کا مطلب یہ کہ سرمایہ داری کی روح کیا ہے، اس کا نظام کیا ہے، اس کو بطور نظام اور بطور روح اور بطور اس کے جو اساسی نظریات ہیں اس کو رد کیا۔ تو کہہ رہے ہیں علم کلام میں جو اساسی تنقید کے لیے تفہیم ضروری ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ علم کلام میں جو آپ کو سرمایہ داری کی اس طرح کی تفہیم نہیں ملے گی جس کی بنیاد پہ آپ جو ہے سرمایہ داری کی مکمل اور اساسی تنقید ڈیولپ کر سکیں۔ تو اس سلسلے میں چند چیزیں کہنا چاہتا ہوں۔ جب علم کلام جب ڈیولپ ہوا تو جو نظام ہمارے سامنے آیا تھا وہ یونانی، رومی فلسفے جو عیسائیت سے بھی متاثر، اور عیسائیوں کے ذریعے ہی ہمارے ہاں آئے تھے، کیونکہ جن تہذیبوں نے عیسائیت قبول کی تھی وہ تہذیبیں وہ تھی جو یونانی اور رومی تہذیبوں سے بھی غالب تھی۔ تو مسلمانوں نے یونانی فلسفے کو پڑھا، جیسے کہ امام غزالی نے پڑھا، اور اس طرح کی تفہیم پیدا کی کہ اس کا رد کیا۔ تو وہ ایک متکلم تھے، تو اس طرح یہ کہنا کہ علم کلام میں وہ تفہیم پیدا نہیں ہو سکتی ایک لحاظ سے غلط ہے، یعنی مطلب امپیریکلی، لیکن یہ کہ بہت امام غزالی کے بعد جو ہے ایسے لوگ پیدا نہیں ہوئے جنہوں نے یہ کام کیا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ وہ اس طرح کے خارجی جو ہے، اور پھر امام ابن تیمیہ نے بھی کی، دیکھیں امام ابن تیمیہ نے جو ہے جہاں سے امام غزالی چھوڑ کے گئے تھے وہاں انہوں نے شروع کیا، تو
تو انہوں نے یونانی فلسفے کا رد کیا، یونانی منطق کا رد کیا، یونانیت جو علم کلام میں صلاحیت کرائی تھی اس کا رد کیا، انہوں نے عیسائیوں کا رد کیا، انہوں نے شیعوں کا رد کیا، انہوں نے یہودیوں کا رد کیا وغیرہ وغیرہ، اور یعنی مطلب یہ ہے کہ نیو افلاطینیت کا رد کیا وغیرہ وغیرہ. تو یہ نہیں کہ وہ علم کلام والے وہ تفہیم نہیں پیدا کر سکتے، لیکن ایسے لوگ اس کے زیادہ خال خال نظر آتے ہیں. اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس کے بعد جو ہے ہمارے ہاں اس قسم کے کوئی اور تہذیبی خطرات رہے نہیں تھے، حتیٰ کہ مطلب یہ ہے کہ اور کیونکہ یونانیت کا خطرہ جو ہے امام غزالی، امام ابن تیمیہ وغیرہ نے رد کر دیا تھا، تو اب جو ہے علم کلام کے بعد اور کوئی خارجی چیز نہیں رہی، تو وہ ایک اندرونی علم بن گیا، اندرونی ردود جو ہیں اس کا علم بن گیا. تو اس کی ایک وجہ تو یہ کہ کوئی خارجی ہمارے پاس وہ نہیں رہا، اور پھر جب وہ اندرونی ردود کا علم بن گیا تو اور اس میں بہت صدیاں گزر گئیں. یعنی دیکھیں نا، امام غزالی جو ہیں 505 میں ان کا انتقال ہوا ہجری کے لحاظ سے، اور انگریزی کے لحاظ سے میرا خیال 1100. اور امام ابن تیمیہ جو ہے اس کے تقریباً 200 سال بعد کے ہیں، اور یا 150 سال بعد کے ہیں. امام غزالی، امام راضی جو ہیں وہ 100 سال بعد ہیں امام غزالی سے. تو کافی عرصہ گزر گیا، تو اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ علم کلام جو ہے ایک بطور علم کے مدون ہو گیا، اور اس علم کے مدون ہونے کے بعد جو ہے اس میں یونانی مسائل کا رد رہا. لیکن یہ کہ کیونکہ یونانی مسائل جو ہیں وہ کوئی ایسے مسائل نہیں تھے جن کا یعنی خطرہ محسوس ہوتا ہو، کیونکہ وہ رہے نہیں. یعنی مطلب یہ کہ مامون کے زمانے میں ان کا دبدبہ تھا، لیکن اس کے بعد ختم ہو گیا. تو پھر وہ اندرونی اس کی طرف چلے گئے. تو پھر ہمارے ہاں جو علم کلام میں جو مجادلہ ڈیولپ ہوا وہ معتزلہ کے خلاف، یا پھر معتزلہ کا جب دم ٹوٹ گیا تو پھر سنی علم کلام کے آپس کے جھگڑے، خاص طور پہ اشعری اور حنبلیوں کے، اور پھر جو ہے یا پھر یہ دوسرے مسلمان فرقوں شیعوں کے خلاف آج کل جیسے آپ دیکھتے ہیں. یہ کچھ عیسائیوں پہ کام ہوا جب عیسائی آئے یعنی، اور جب مغرب آیا ہمارے ہاں تو اس کی عیسائیت پہ کے خلاف ردود ہوئے. لیکن جو مسلمان علماء تھے وہ یہ سمجھ نہ سکے کہ انہوں نے یہی سمجھا کہ یہ جو ہے عیسائی ہیں، اور انہوں نے ہمارے ملکوں پر غلبہ حاصل کر لیا ہے. اور ان کے غلبے کی وجہ تھی کہ یہ علوم میں یعنی سائنس وغیرہ میں، اور سائنس کیونکہ ڈائریکٹلی جو مغربی تہذیب ہے وہ ڈائریکٹلی مذہب کا سچ رد نہیں کرتی، تو علماء نے یہی سمجھا کہ یہ جو ہے علم ہے. اور کیونکہ اسلام میں علم کی بڑی اہمیت ہے، تو مسلمانوں نے یہ سمجھا کہ مغرب جو ہے اس وجہ سے غالب آیا ہے کہ وہ اس کے پاس علم ہے، اور اس کا اصل جو اس کی گمراہی صرف عیسائیت یا یہودیت ہے. تو عیسائیت اور یہودیت کے خلاف ہمیں رد ملتے ہیں، لیکن اور سائنس کے جزوی نظریات جو اسلام کے مخالف ہیں اس کا رد ملتا ہے، لیکن اس کے سائنس کا بطور مجموعی یا لبرلزم کا بطور مجموعی رد نہیں ملتا، کیونکہ وہ اس طرح سمجھے ہی نہیں کہ یہ کوئی مختلف آئیڈیالوجیز ہیں علم کے باہر. تو اس طرح ہمیں مطلب یہ ہے کہ معاشیات کو علم سمجھا جاتا ہے، اور اس کے اسی حصے کو رد کیا جاتا ہے جو اسلام سے جو ہے ڈائریکٹ مخالفت ہو. تو اس کے بعد وہ کر کے جو ہے آپ اسلامی معاشیات بنانا چاہتے ہیں، تو اگر وہ علم ہے تو یہ ایک نیچرل چیز ہے جو وہ کریں گے. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ مغرب یہ نہیں سمجھے کہ مغرب ایک نئی تہذیب ہے، ایک جاہلی تہذیب ہے، اس کے علم جو ہے بنیادی طور پہ جاہلیت پہ مبنی ہے،
اور اس کا مجموعی رد ضروری ہے جس طرح امام غزالی نے کیا. تو ایک تو یہ وجہ ہے، اور دوسری یہ وجہ ہے کہ چونکہ علم کلام اتنے دور سے، عرصے سے اس کے مواد، اس کے جو موضوعات تھے وہ ایک یعنی مطلب ایک مکمل علم بن گیا، اور وہ ڈیولپ ہوا، اور اس کا ایک دوسرے کا ردود جو ہے اس کا ایک اہم حصہ بن گیا. تو وہ یہ خیال آنا کہ علم کلام کا یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ اس میں مطلب یہ کہ نئے حالات پیدا ہوں تو اس میں تبدیلی کی ضرورت ہے. جیسے کہ تبدیلی کی یعنی مطلب یہ کہ علم کلام جو شروع میں علماء حدیث نے، علماء مذاہب نے، یعنی امام مالک کا علم کلام ہو یا امام ابو حنیفہ کو، وہ بالکل مختلف تھا، کیونکہ وہ اس وقت یونانی تہذیب کا وہ خطرہ نہیں تھا. جب یونانی تہذیب کے علوم مدون ہو کے آئے تو پھر امام غزالی ان لوگوں نے وہ علوم سیکھے، اور علم کلام میں تطور ہوا، اس میں ایک ارتقاء ہوا. لیکن پھر جو ہے اس کے بعد بڑے عرصے تک ہمیں کوئی خارجی خطرہ نہیں رہا علمی لحاظ سے، علمیاتی لحاظ سے، کیونکہ سیاسی طور پہ ہمارا نظام جس طرح بھی جو ہے مطلب یہ ہے کہ آئیڈیل نظام سے کم رہا ہو عباسی، اموی اور عثمانی سلطنتوں میں، لیکن علمیاتی طور پہ اسلام کے مقابلے میں کوئی علمیت غالب نہیں تھی. تو اس لیے علماء کلام وہ بھول گئے کہ مطلب یہ کہ ان کا اصل کام جو ہے وہ خارجی اثرات، اور جس لحاظ سے وہ خارجی اثرات سمجھے وہ انہوں نے کیا، کیونکہ انہوں نے تو اس لیے علم کلام میں جو ہے تغیر اور تبدل اور تطور کا جو ہے خیال ہی پیدا نہیں ہوا، اور اس میں وہ صلاحیت ختم ہو گئی. اور یہ سمجھا جانے لگا کہ جو ہم نے یونانیوں کی منطق پڑھ لی ہے یا یونانیوں کا فلسفہ پڑھ لیا وہ ہمیں جو ہے کافی ہے، یعنی سفیشینٹ ہے کسی بھی خطرے کا رد کرنے کے لیے. تو یہ دو چیزیں آپ کو ملتی ہیں. اس لیے مطلب جو سائنس پہ رد بھی ہوتے ہیں وہ علم کلام کا حصہ نہیں ہوتے، بلکہ وہ علماء یا غیر علماء جو ہے یعنی کتابوں کی صورت ملتے ہیں، لیکن وہ مدارس میں جو علم کلام پڑھایا جاتا ہے وہ وہی ہے. تو آپ منطق پڑھتے ہیں، آپ کچھ فلسفہ پڑھتے ہیں، اور کچھ پھر جو ہے ردود پڑھتے ہیں، اور پھر اس لیے علم کلام میں جو ہے جو مدرسوں میں پڑھا جاتا ہے اس میں پھر مطلب یہ کہ اس میں اصل لڑائی پھر نہ معتزلہ رہے ان معنوں میں، تو اصل لڑائی اور یا معتزلہ کی جو متغیر شکل ہے آج اس کو سمجھتے نہیں ہیں کہ وہ معتزلہ ہے. تو اصل لڑائی پھر وہ جو ہے سنیوں کے آپس میں جو علم کلام کے مذاہب ہیں انہی میں رہتی ہے، یا غائب یعنی مطلب یہ کہ بنیادی طور پہ اشعریوں اور حنبلیوں کی لڑائی بن گئی ہے. تو آپ اس کو اگر دیکھیں جیسے کہ ایک بڑی عمدہ کتاب ہے، یعنی مجھے پسند ہے کیونکہ اس کی بہترین عربی بھی ہے اور بڑے اچھے انداز میں لکھی گئی ہے. یہ علامہ رمضان ان کا نام ہے یا بوتی، یعنی مطلب رمضان ان کے والد تھے، ان کا نام بوتی ان کا سر نیم ہے، ان کا نام ابھی مجھے بھول رہا ہے، علامہ بوتی اسی نام سے وہ مشہور ہیں. ان کی ایک کتاب ہے کبر الیقینیات الکونیہ، اس پہ مطلب یہ میں کچھ انشاءاللہ ویڈیو بناؤں گا بعد میں. تو آپ اگر اس کتاب پڑھیں، بڑی نفیس کتاب ہے، اس کتاب کو پڑھیں تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ وہ علم کلام کا جدید زبان میں بڑی سلیس عربی میں جو علم کلام کے دقیق مسائل ہیں ان کو پیش کرتے ہیں. اور پھر جو ہے اور ان مطلب یہ کہ علم منطق اور ارسطو کی جو فلسفے وغیرہ کا جو ہے انہیں بڑا اچھا اس پہ مطلب یہ ہے کہ ان کا ملکہ نظر آتا ہے. اور اس کتاب میں انہوں نے یعنی سائنس پہ بھی تنقید کی ہے اور ڈارون پہ بھی، اور
نظریہ تطور پہ بھی، یعنی مطلب یہ کہ ڈارون کے نظریے اور مارکس پر بھی وغیرہ. لیکن کتاب کا جو ہارٹ ہے وہ سارا جو تنقید ہے وہ حنبلیوں کے خلاف ہی ہے حقیقت میں. ایسا کہ یعنی مطلب یہ کہ مسلمانوں کا سب سے بڑا آج مسئلہ یہ ہے کہ مطلب ابن تیمیہ کا، امام ابن تیمیہ انسپائرڈ حنبلی علم کلام کا رد کیا جائے، کیونکہ اور جو مغرب کا رد کرتے ہیں وہ صرف جزوی رد ہے، اور اس میں بھی یہ ہے کہ وہ مغرب کو بالکل سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ مطلب ایک جو عربی میں کتابیں کچھ ترجمہ ہیں انہوں نے پڑھ لیں لیکن اس پہ ان کی کوئی ٹریننگ نہیں. تو آپ دیکھیں کہ جہاں وہ علم کلام بیان کرتے ہیں، جہاں رسو کا فلسفہ، علت، علل اور علم کلام کے مسائل، آپ ان کو گہری مہارت حاصل ہے، لیکن جب وہ مارکس کا رد کرتے ہیں یا ڈارون کا رد کرتے ہیں وہ بالکل بچکانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ علم کلام کا جب دفاع کرتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ سلف کو ضرورت نہیں تھی اس کی، کیونکہ ان کے زمانے میں مسائل ہی نہیں اٹھے تھے، یونانی مسائل وغیرہ. تو خدا کے بندو، اسی لاجک کو اگر آپ استعمال کریں تو آج سائنس جو ہے یہ اور مغربی تہذیب کا جو غلبہ ہے وہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ کوئی مطلب علم کلام میں جو ہے سائنس اور مغربی تہذیب اور اس کے افکار یعنی مارکسزم، ایوولوشن، اس کا بھی اس طرح رد کیا جائے جس طرح جو ہے دوسرے یونانی مسائل کا رد کیا جاتا ہے، اور اس کو اس طرح پڑھا جائے، پہلے اس کی تفہیم حاصل کی جائے. لیکن اس کو تو وہ علم سمجھتے ہیں، اس کو کوئی خطرہ ہی نہیں سمجھتے. یا یہ کہ صدیوں سے جب علم کلام میں اندرونی رد غالب آ گیا تو یہ خیالی وہمی چلا گیا کہ اس کے لیے جو ہے دوسرا خارجی رد کی ضرورت ہے. لیکن خارجی رد کر رہے ہیں، لیکن چاہتے ہیں یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے یونانی منطق اور یونانی فلسفے کے علاوہ ہمیں کچھ پڑھنے کی ضرورت نہیں، اسی کی بنیاد پہ ہم ہر چیز کو رد کر سکتے ہیں. اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی نیا خطرہ نہیں ہے، اسی خطرے کا ایک تسلسل ہے. تو یہ ایک بہت بڑا جو ہے اس میں، تو اس لیے یہ یعنی ایک لحاظ سے یہ بات صحیح بھی ہے، لیکن اس میں تفصیل چاہیے. میں نے تفصیل آپ کو یہاں بیان کی، وہ تفصیل چاہیے جو میں نے تفصیل یہاں بیان کی، وہ وجہ بتائی آپ کو کہ کس طرح کیوں جو ہے صحیح. اسی جملے کا میں نے تو کسی بھی نظام کی مکمل تنقید کے لیے جس طرح کی تفہیم کی ضرورت ہے وہ علم کلام میں شاذ نظر آتی ہے. تو مطلب یہ کہ اگر اس کو سم اپ کرنا چاہیں ہم، کیونکہ میں خود یعنی مطلب یہ ہے کہ میں نے میرے ذہن میں یہ خیالات پہلے نہیں تھے، میں نے اس کو یعنی میں ڈیولپ کر رہا ہوں ابھی، تو مجھے نہیں پتہ میں نے پوری باتیں کیا کہی ہیں. تو اس کو اگر ہم ریکیپچولیٹ یہ مطلب اس کو بیان کرنے کی کوشش کریں تو علم کلام جو ہے بطور خود تو اس میں یہ صلاحیت ہے، اور اسی لیے بیان ہی تھا کہ وہ خارجی تہذیبوں کا بطوری تہذیب جو ہے اس کی تفہیم کریں اور اس کا رد کریں، جیسے کہ یونانی کا انہوں نے کیا تھا. لیکن کئی وجوہات کی بنیاد پہ، اور ایک اہم وجہ یہ تھی کہ عمومی خطرہ مسلمانوں کو یونانیوں کے دور سے مغرب آنے تک یعنی صدیوں تک پیش نہیں آیا علمیاتی طور پہ. تو اس لحاظ سے جو ہے وہ اس بات کو بھول گئے اور وہ اندرونی بن گئے ایک مارکا. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انہوں نے مغربی تہذیب کو عیسائیت سے الگ نہیں کر سکے، اور مغربی تہذیب کی جو سائنس وغیرہ ہیں اس کو علوم سمجھ لیا، اور اس کا صرف جزوی رد اس لیے کیا کہ وہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ عمومی طور پہ مغربی تہذیب ذات خود کوئی چیز ہے یا گمراہی ہے. تو یہ سارے مسائل جو ہیں یعنی اتنی آسان بات نہیں ہے کہ ابن کلام کے مواد زیادہ شریعت سے کسی بھی نظام کی مکمل تکمیل جس طرح کی وہ علم کلام میں شاذ ہی نظر آتی ہے. تو شاذ نظر آتی ہے یہ بات صحیح ہے، لیکن اس کی وجوہات یہ ہیں جو میں نے آپ کو بیان کی، چند وجوہات ہیں. تو اس کو مزید ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، ہم کرتے رہیں گے انشاءاللہ یہ، اور دوسرے بھائی جو سن رہے ہیں وہ بھی کریں اس کو، اگر ان کے یعنی مطلب ان میں صلاحیت ہے یا ان کو یہ اس کی جو ہے یہ اپیل کرتا ہے. تو علم کلام کے مباحث زیادہ تر شریعت اسلامی کے دفاع سے متعلق ہے. بیرونی فکر سے متاثر افراد کی نت نئی اختراعات کا استدلال کے ذریعے غلط اور غیر مضبوط ثابت کیا جائے، اور تضادات سے بھرپور ان کے فکر کے منفی اثرات و نتائج کو بھی واضح کیا جائے. اس قسم کے طریقہ کار مخالفین کے اس گروہ کے لیے تو کارآمد ہو سکتے ہیں
جو اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن وہ جو عقل و خرد کی برتری کے قائل ہیں ان کے لیے یہ بفائدہ واللہ حاصل ہیں۔ جزوی طور پہ یہ بات درست ہے، لیکن پوری بات یہی ہے کہ علم کلام جو ہے صرف دفاع نہیں ہے، اس میں جسٹیفیکیشن کا یہ نہیں، پازیٹیو کام بھی ہے۔ تو علم کلام کی 3 صورتیں ہم نے بیان کی، تو یہ اس کی ایک ہی صورت ہے، لیکن وہ مغربی تہذیب کے خلاف کیوں نہیں کرتے، وہ اس کی میں نے وجہ کچھ بیان کرنے کی کوشش کی۔ اس فکر کے حامل افراد کے لیے درست طریقہ کار یہ ہے کہ مخالف کی حقوق کے بنیادی اصولوں کو جہاں تک ممکن ہو سکے اس کی مکمل گہرائی کے ساتھ تفہیم حاصل۔ تو علم کلام کو جو اس کا پازیٹیو علم کلام ہے جو رک گیا ہمارا، اس میں آج جو ضرورت ہے علم کلام کی، وہ پہلی ضرورت تو یہ ہے کہ مغربی تہذیب کی مکمل تفہیم۔ تو اس کے لیے آپ کو جو چیزیں چاہیے ان کا، یعنی ہمیں مختلف لوگ جو ہیں ان کا فلسفہ، نئی فلسفہ، نئی منطق اور سائنس، یعنی سائنس کی اساسیات، اور اس میں جو فیکٹس ہیں اور آئیڈیالوجی ہے اس کو الگ کرنا۔ اس میں ہارڈ سائنسز بھی آ گئی ہیں اور سوشل سائنسز بھی ہیں۔ سوشل سائنسز پھر ان کے مطلب یہ ہے کہ اخلاقیات اور فلسفے وغیرہ کو بھی ہے، اور تاریخ، اس کی مکمل تفہیم حاصل کیجیے اور اس کی بنیاد پہ نیا پازیٹیو علم کلام، نیا مطلب پرانے علم کی بنیاد پر، یعنی جس طرح مطلب یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ کی جو عقائد طحاویہ میں جو بیان کیے ہیں، یا امام مالک کے جو یہ نہیں مطلب یہ ہے کہ رسالہ ابن زید کے اوائل میں جو ان کے عقائد بیان کیے ہیں، وہ عقائد تو وہی ہیں، سب انہی کو مانتے ہیں، لیکن یہ کہ پھر علم کلام کی ضرورت اس لیے پیدا ہوئی کہ باہر سے جو غیر اسلامی تہذیب، یونانی تہذیب آئی، اس کا رد کیسے کیا جائے اور اس کو سمجھا کیسے جائے، اس کا تحافہ کیسے کیا جائے۔ تو امام غزالی نے ایک کام کیا اور دوسرے متکلمین نے۔ تو آج اس علم کلام میں اضافے کی ضرورت ہے اسی بنیاد پہ، یعنی اس کو پرانے علم کلام کو رد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، منطق اور ارسطو کا فلسفہ، کیونکہ مغربی تہذیب اسی کا ایکسٹینشن ہے۔ لیکن یہ کہ مغربی تہذیب ایک بہت بڑا ایکسٹینشن ہے مغربی یونانی تہذیب کا، تو اس کی اپنی تفہیم کی ضرورت، اس کی تفہیم کے بعد پھر علم کلام میں اس کا رد کی ضرورت ہے، اس کے لیے مختلف جو منہاج جو ہیں۔ تو یہ ایک کام ہے، یہ تجدیدی کام ہے، اور اس کے لیے جو ہے ایک آدمی نہیں، مطلب پورے مطلب یہ کہ کئی اسکولز آف تھاٹ اور کئی انسٹیٹیوشن ہمیں اس کی ضرورت ہے، اس کے بغیر جو انقلاب نہیں آ سکتا۔ تو اس فکر کے حامل افراد کے لیے درست طریقہ یہ ہے کہ مخالف کی فکری بنیادی اصولوں جہاں تک ممکن ہے اس کی مکمل گہرائی و گہرائی کے ساتھ تفہیم پر حاصل کی جائے، اور اس نئے نظام فکر کی بنیاد میں موجود التباسات و تسامحات کو واضح کیا جائے، تاکہ خود اس کے بطن بطون سے اس کی تباہی جنم لے۔ یعنی مطلب یہ کہ مغرب کو سمجھا جائے اور اس کو اندر سے تحافظ کیا جائے بطور نظام کلی کے، صرف جزوی تردید نہیں، لیکن اس کے لیے مکمل تفہیم ضرور ہے، اس کے بغیر آپ اس کو نہیں کر سکیں۔ اس بات کا ادراک بہت کم گیا، وہ یہ ہے کہ پہلے سے تسلیم شدہ دلائل سے تسلیم کروانا بیکار محض ہے۔ سائنس کے معتقدین کے لیے دوسری قسم کے دلائل کی ضرورت ہوتی ہے۔ امام کلام کے اثرات کو رد نہیں کر رہے، مگر ان کے خیال میں یہ اس طرح ہے جیسے کہ دوائیں مرض کی نوعیت میں تبدیلی کے ساتھ بدل جاتی ہیں۔ تو مرض جو ہے اب بدل گیا ہے، تو امام نے جس طرح تحفہ کیا یونانی فلسفے کا، یونانی منطق کا، یونانی ریاضیات کا، یونانی اخلاقیات کا، یونانی سیاسیات کا، اندر سے اسی طرح جو ہے آج ان کے کام کو جاری رکھتے ہوئے ہمیں جو ہے مغربی فکر کا اسی طرح تحفہ کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس پہ رک جاتے ہیں انشاءاللہ۔